أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن بہت ہی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں کہی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خلاصہ ہے۔ اور قرآن کی اس دن بتایا تھا، قرآن کی گویا کہ ایک اعزاز ہے یہ کہ شروع میں اللہ نے بڑی بڑی صورتیں ذکر کی ہے، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور ان چھوٹی صورتوں میں بھی گویا کہ بڑی صورتوں کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ نے ذکر کر دیا۔ انہی میں سے ایک یہ صورت بھی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بڑے اماموں میں سے دوسرے نمبر کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیے مطلب کس قدر جامع صورت ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، کہ زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور یہاں والعصر سے مراد ایک تو بھی زمانہ ہے، انسان کی جو زندگی ہے، یہ زندگی بھی مراد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی چیز دی ہے، عمر، زندگی، حیات۔ اگر انسان اس چیز کو اچھے کاموں میں استعمال کرے گا تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اپنی زندگی کو غلط چیزوں میں خرچ کر دے گا اور دین کے کاموں میں نہیں لگائے گا تو پھر گویا کہ وہ کل قیامت کے دن خسارے میں رہے گا۔ دوسرا یہ کہ عصر سے مراد انسانی تاریخ، کہ انسان کی جو پوری تاریخ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسانوں کے جو اپنے کرتوت اور کارنامے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی بغاوت کی، نبیوں کو قتل کیا۔ آپ نے واقعات سن رکھے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے کیسے کیسے ظلم اٹھائے ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ انسانی بتلاتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ گویا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونے کے لیے 4 اصول بتلائے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 4 اصولوں پر عمل کر لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ پہلی چیز الا الذین آمنوا، کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے صفات پر، کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والے، جلانے مارنے، اولاد دینے اور بگڑی بنانے، کاروبار میں نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور دین اسلام کی جتنی باتیں ہیں ہر ایک بات پر گویا کہ ایمان لائے۔ تو پہلے نمبر پر کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے اور صدق دل سے ایمان لائے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، ایمان ہی کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ نیک کام بھی کرے۔ انسان کی کامیابی کے لیے جتنا ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی ضروری ہے، لہذا نیک کام بھی کرے اور ایمان بھی لائے۔ درمیان میں ایک بات کہ دین اسلام کسے کہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ دین اسلام یعنی پوری شریعت، پورا دین، پورا اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا، یعنی اگر 5 باتیں ہیں تبھی کہا جائے گا کہ یہ پورا کا پورا دین پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو گویا کہ ہمارا دین ناقص ہے۔ پہلی چیز تو یہی الا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان یعنی عقیدہ، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہر ایک چیز پر ہمارا ایمان ہو۔ نمبر 2 ہے اعمال، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جتنی عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، ہر ایک اعمال کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ تیسری چیز ہے اخلاق، کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہمارے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، برے اخلاق نہیں ہونے چاہیے، یعنی صبر ہے، شکر ہے اور لوگوں کا احسان ماننا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہو۔ بغض، حسد، کینہ، کپٹ، دوسروں سے دشمنی، غیبت، چغلی، یہ برے اوصاف ہمارے اندر نہ ہو۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے، یعنی ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ہر ایک کے حق ہم ادا کریں اور اس طرح ہمارا معاشرہ اچھا رہے۔ اور 5ویں چیز ہے معاملات،
کہ ہمارا لین دین، کاروبار، تجارت، خرید و فروخت اسلامی تعلیمات کے مطابق، شریعت کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق ہو۔ تو ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین اور شریعت۔ صرف شریعت یہ نہیں کہ ہم نماز و روزہ پڑھ لیں اور گویا کہ ہم پورے پکے مسلمان ہو گئے، نہیں، بلکہ ہر ایک چیز میں ہم اسلامی روشنی کے مطابق زندگی گزاریں گے تب ہم سچے پکے مسلمان کہلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو 2 اصول بتائے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں، گویا کہ ان 2 اصولوں میں پوری شریعت کو سمیٹ دیا۔ اس لیے کہ جو 5 باتیں میں نے آپ کو ذکر کی، علماء نے اس کو اور مختصر کیا ہے، 5 کو 2 میں سمیٹ دیا ہے کہ عقائد اور اعمال، یعنی ہمارا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو اور ہمارا کردار، کیریکٹر اور اعمال صحیح ہو۔ تو اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو گویا کہ پوری شریعت پر عمل ہو جاتی ہے۔ تو اس 2 مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کو سمو دیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ کی بتلائی ہوئی ہر ایک چیز پر پورے اعتقاد کے ساتھ صدق دل سے عمل کرنا ہے۔ کامیابی کا تیسرا اصول اللہ نے کہا وتواصوا بالحق، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی اس سے علماء نے لکھا ہے کہ خود دین پر چل لینا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یہ کافی نہیں کہ آپ سچے پکے مسلمان ہیں، آپ نمازی، آپ روزے دار ہیں، نہیں، بلکہ خود بھی ہمیں دین پر چلنا ہے، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں، خاص طور پر گھر والے ہیں، تعلق والے ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، انہیں بھی دین کی تبلیغ کرنی ہے، تبھی ہم گویا کہ پورے طور پر کامیاب ہوں گے۔ اگر صرف ہم خود ہی دین پر چل رہے ہیں اور گھر میں بیوی ہے، گھر میں بچے ہیں، گھر میں بھائی ہے، وہ نماز سے دور ہے، ہم خود سچے پکے نمازی ہیں اور وہ گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا گھر والے دین کے دوسرے کاموں سے دور ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھ ہوگی۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کی تیسری کنجی یہ ہے وتواصوا بالحق، کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایک دوسرے کو دین حق کی اور حق بات کی تلقین کریں، یعنی خود بھی دین پر چلیں، خود بھی مکمل شریعت پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی گویا کہ دعوت دیتے رہیں۔ لہذا دعوت دینے کو اس کامیابی کے لیے تیسرا اصول بتلایا گیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان اپنے ذاتی مفاد کو، ذاتی فائدے کو پیچھے رکھے اور قوم کے فائدے کو آگے رکھے۔ درمیان میں ایک دن اور بھی بات آئی تھی کہ اگر ہم بحیثیت مسلم امہ ہندوستان میں یا پوری دنیا میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی پرانی عزت اور پرانی ساکھ کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی مفاد کو قربان کر دیں۔ اگر کہیں موقع آئے، قوم کے اور پوری امت کے مفاد کو ہم مقدم رکھیں۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وتواصوا بالحق، وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ کامیابی کی چوتھا اصول وتواصوا بالصبر، اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی آپ شریعت پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی رکاوٹ آ جائے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی پریشانی آ جائے، جانی مالی، اللہ کی طرف سے یا کبھی مخلوق کی طرف سے، غیر آپ کو ستائیں گے، غیر آپ کو دوڑائیں گے، ماریں گے۔ تو اگر ایسی کوئی حالت آتی ہے تو ہم مسلمان ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ ایسا نہیں کہ بس ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچے یا ایک دوسرے کو ایسے موقع پر برے برے الفاظ سے یاد کریں کہ تو ادھر گیا ہی کیوں تھا کہ فلاں نے تجھے مار دیا، نہیں، بلکہ ایسے موقع پر ہمیں صبر کی تلقین کرنی ہے۔ صبر کہتے ہیں حفظ النفس علی ما یکرہ، یعنی ہمارے نفس کے خلاف جو چیز ہو اس چیز کو مار کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یا اگر کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کاروبار میں کوئی گھاٹا ہو گیا، تو نفس تو چاہے گا کچھ اور، لیکن ہمیں اس وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری 2 حالتیں ہوگی زندگی میں، کبھی خوشی کا موقع ہوگا تو خوشی کے موقع پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اور بڑھا دیں گے۔ مثلا کاروبار میں کچھ نفع ہو گیا، کہیں سے کچھ دولت مل گئی یا کچھ بھی ہو گیا، تو اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور برکت دیں گے اور بڑھائیں گے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی ناشکری پر گویا کہ وہ نعمت چھین جائے گی۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو ہم صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ تو اس صورت میں گویا کہ پوری شریعت کا خلاصہ اللہ نے ذکر کر دیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ سب لوگ جتنے دنیا میں ہیں سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، چاہے بظاہر وہ پیسے والے، چاہے بظاہر وہ گھر والے، عہدے والے نظر آئیں، ان کے پاس ہر قسم کی دولت موجود ہو، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ کامیاب کون ہیں؟ کامیاب وہی لوگ ہیں جن میں یہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 وہ ایمان والے ہوں، نمبر 2 وہ اعمال سے جڑے ہوئے ہوں، صرف ایمان نام کے مسلمان نہ ہو بلکہ کام کے مسلمان ہو، کردار سے مسلمان ہو، اور نمبر 3 وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرے،
یعنی خود بھی دین پر چلے، دوسروں کو بھی دین پر چلنے کی ترغیب کرے اور دعوت دے۔ اور نمبر 4، اگر دین پر چلنے میں کبھی کوئی خلاف مزاج یا طبیعت کے خلاف کوئی بات آ جائے تو اس پر صبر کرے، کنٹرول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہے۔ اگر یہ 4 باتیں، 4 خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔